میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈی پی او صاحب کی اور آر پی او صاحب کی اور کمشنر صاحب کی اور کمشنر صاحب کی اور ڈی سی صاحب کی کیا ان کے فرمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ ہم سے میٹنگ میں کچھ بات کرتے ہیں، ان کے ڈپٹی اور ایس ایچ او کچھ حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کی وجہ سے ہم نے عرس کو محدود کر دی ہے، دوسرا جو مہمان ہمارے آ گئے ہیں ان کو آپ دھکے مار مار کر دربار سے نکال رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ مجھے یہ بتائیں، میں انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ مہمان ایس ایچ او صاحب کے ہوتے کوئی اسے دھکا مار کر دکھاتا۔ یہ بابا صاحب لاوارث نہیں ہے، کروڑوں مرید ہیں ان کے، یہ ان کے لیے آپ نہ پانی کا انتظام کرتے ہیں نہ پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور بابا جی کی اولاد کو آپ لوگ دھکے مار رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ نہیں پیر صاحب، انتظامات کیا کیے اوقاف نے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ اوقاف نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا یہاں پہ، نہ ٹھنڈے پانی کی کوئی سہولت ہے، نہ چھاؤں کا انتظام ہے۔ صرف اوقاف کو پتہ ہے کہ ہم نے کیش اٹھانا ہے جتنا اٹھا سکے۔ مجھے یہ بتائیں، سارا دن یہاں لائٹ بند ہے، گرمی میں ہمارا برا حال ہے۔ دیوان صاحب، جو اتنے زائرین لاکھوں کے آتے ہیں وہ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی لنگر کھانا نہیں ہے یہاں۔ بلو کسان گھی والوں کا، میاں صاحب کا، وہ یہاں لنگر کا انتظام کر رہے ہیں، یا ساری دیوان فیملی خود لنگر کا انتظام کر رہے ہیں، اور ان انتظامیہ کو بھی ہم لنگر کروا رہے ہیں، اور ہمارے ہی فیملی کے لوگوں کو، ہمارے ہی مریدوں کو یہ دھکے مار مار کر دربار سے نکال رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک جگہ پہ سپیس جو ہے وہ 1000 پیپلز کی ہے، وہاں پہ آپ 5000 پیپل کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ پوری دنیا سے مشائق آئے ہوئے ہیں، انہیں آپ بے عزت کر حضور بابا صاحب کی درگاہ سے نکال رہے ہیں۔ یہ ہزاروں سال سے ان سے ماننے والے ہیں، نسبت رکھنے والے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں میاں سردار عثمان صاحب بزدار سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کل بشتی کھولنے کے لیے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے کل بشتی کھولنی ہے، ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ کل بشتی نہیں کھلے گی، لیکن سردار عثمان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کھولنی ہے، یعنی جب وہ وائلیشن کریں گے ہم پھر آپ کو بلائیں گے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ کل بشتی کھلے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ میں خان صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں، عمران خان صاحب، یہ وزارت عظمیٰ صرف 2 سال آپ کے پاس بچی ہے، چاہے آپ اس کو ساری زندگی کے لیے رکھ لیں اور اس درگاہ کے لیے کچھ سوچ لیں، آپ بھی پچھلوں کی طرف فارغ ہی ہیں پھر۔
پوچھے سوال. جی وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی درگاہ شریف کے اندر؟ پہلے تو ہم نے انہیں ویلکم کیا اور دوسرا انہیں آگاہی دی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے دروازے کے متعلق. اللہ حالات بہتر کرے تو آئندہ موقع بھی ملتا رہے گا. اور تیسرا ہم نے مین بات جو ہے وہ ہم نے دربار شریف کے ناقد انتظامات کی ہے کہ دربار شریف میں کوئی ٹھنڈے پانی کا انتظام نہیں ہے اور کوئی جو ہے مطلب چھاؤں کا انتظام نہیں ہے. اور یہ جو جی بلاک ہے نیا جو 92 سے پینڈنگ ہے کہ سنہری گیٹ سے لے کر فوارہ چوک اور فوارہ چوک سے لے کر کار پارکنگ تک اس کو اٹیچ کیا جائے اور اس کی توسیع کر دربار کا سین جو ہے وہ مزید کھلا کیا جائے. مسجد کا بھی جو ہے وہ سین جو ہے وہ کھلا ہے لیکن اس سائڈ پہ جو ہے بالکل کلوز سائڈ ہے, اس کے بارے میں بات کی ہے. اور یہ بتایا کہ محکمہ اوقاف کے یہاں کوئی اچھے انتظامات نہیں ہیں, نہ لنگر کے انتظامات ہیں نہ لوگوں کی سہولت کے کوئی انتظامات ہیں. جو لوگ یہاں آتے ہیں عقیدت سے نسبت سے آتے ہیں, جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو اس کا ویلکم کس انداز سے کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. جو بھی کر رہے ہیں بابا جی کی اولاد, دیوان فیملی, لنگر کا, ہر چیز کا مل کر کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسپیشل ٹائم دے کر آپ ہمارے پاس لاہور تشریف لے آئیں, یہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں درگاہ بابا فرید کے. اور میں نے انہیں بتایا ہے کہ سردار صاحب جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے تب بھی حاضری پہ میں تھا آپ کے ساتھ, جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بن کر آئے تب بھی میں تھا, اور آج بھی ہم لوگ کھڑے ہیں آپ کے لیے, صرف آپ کے لیے. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم نے کبھی بھی ریسیو نہیں کرنا تھا. آپ کو عزت بابا جی کے آستانے سے ملی ہے. انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے اور اپنے سیکرٹری کو لکھوا دیا ہے کہ ٹائم دیں گے, آپ وہاں تشریف لائیں. جو بھی دربار شریف کے معاملات ہیں جتنا ہم کر سکے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں.